الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سننی، اس حدیث پاک کو امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ورفعت له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی وقت ملے شفیع رول شمار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ درس القرآن والحدیث الان عن فضل الذکر وعقوبت من یغفل عن ذکر اللہ۔ آج کا درس قرآن درس حدیث خلاق عالم جل شانہ کی ذات اور اس سے منہ پھیرنے کا نقصان، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ ہوگا۔ معیشت، اس کا سلسلہ زندگی وہ بہت تنگ ہوگا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ لِمَا، وہ شخص عرض کرے گا، قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ دنیا میں میں دیکھتا تھا۔ قال، تو اللہ فرمائے گا، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیتیں اس طرح تمہارے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں آگ میں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں فراموش کر دیا جائے گا، تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ذکری سے کیا مراد ہے؟ فسر اکثر مفسرین بالقرآن، اکثر مفسرین نے ذکری سے مراد قرآن مراد لیا ہے، یعنی ومن اعرض عن ذکری، اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، یعنی جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کا زندگی کا جامہ تنگ ہوگا، معیشت تباہ ہوگی، سخت ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ قرآن سے منہ پھیر لیا۔ اور امام الفضیل عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے اس سے توحید مراد لیا، ومن اعرض عن توحیدی، کہ جس نے میری وحدانیت سے منہ پھیر لیا، مجھے ایک خدا نہ مانا، کافر رہا اور کافری دنیا سے چلا گیا، تو قیامت دن ایسوں کو بھی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور قیامت ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی جو یاد ہے وہ قرآن، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور اکثر مفسرین اس سے چونکہ قرآن مراد لیا ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے، خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ،
یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سب سے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ لہذا جو قرآن کو فالو کرتا ہے اور قرآنی تعلیمات پہ صدق کے دل سے عمل کرتا ہے، تو یہ قرآن کے عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اور قرآن پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی شاندار زندگی گزارتا ہے، آخرت میں بھی شاندار زندگی ہے اس کی، قبر و حشر ہر جگہ وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ أَقْوَمُ، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو لہٰذا یہاں کہیں تاریخ غلط ہو جائے، ہسٹری جس کو کہتے ہیں، تاریخی واقعات میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ کی شہادت کے بارے میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تاریخ میں لکھی گئی ہے، بہت غلطیاں ہیں، جھوٹ اٹھا اٹھا کے تاریخ میں ڈالے گئے ہیں۔ لہذا قرآن پر ہر چیز توڑی جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اللہ کی اپنی ذات و صفات کیا بیان کی، اپنے نبی کی ذات و صفات کے بارے میں کیا بیان فرمایا، کیا عقائد عطا فرمائے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ، جنت و دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ، قرآن نے کیا بتایا، اس میں قرآن کی تعلیمات دیکھنی ہے۔ پھر قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ دیا، وہ قرآن دیکھنا ہوگا، تاریخ نہیں دیکھیں گے تو ہم قرآن کو پہلے فالو کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں جی یہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، جھوٹی تاریخیں اٹھا کے لکھنے والوں نے لکھی ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے چاہے جس نے بھی لکھی، لیکن ہم دیکھیں گے قرآن کو کہ اللہ ٹھیک فرما رہا ہے جو ہسٹری لکھنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جہاں پہ دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ جو ہسٹری میں یہ تاریخ میں لکھا ہے اس طرح ہوا تھا، صحابہ کرام کے ذمہ نعوذ باللہ غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ تھونپ دی جاتی ہیں، حالانکہ اس سے بے نیاز و بے بری ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں جب حتمی فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر ہسٹری کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن نے اللہ فرماتا ہے اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، ہر صحابی جنتی ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس آیت میں یہ جو آیت کے مصداق پچھلی آیات ہے نا، اس میں بھی وہ صحابہ کرام شامل ہے جو جان و مال سے جنہوں نے جہاد کیا تھا، اور جو بعد میں آئے اور جنہوں نے بعد میں جہاد کیا اور اس میں شامل ہوئے۔ صرف وہاں افضلیت کا فرق قرآن نے بیان کیا کہ وہ اور ان میں افضلیت کا فرق ہے کہ جنہوں نے پہلے آ کے جہاد کیا جان و مال کے ساتھ، ان کی افضلیت ان کے بعد والوں پر زیادہ ہے جو بعد میں آئے۔ لیکن دونوں گروہوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے جو حتمی فیصلہ دیا وہ کیا ہے؟ قرآن کا حتمی فیصلہ جید ترین تفاسیر عبداللہ بن عباس، امام وسیم سے لے کے ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، عربی کی جتنی بھی ہیں، اور خود قرآن کی نصوص جو نص ہے، ما سیق الکلام الوجی، جس کے لیے قرآن کا کلام چلایا جاتا ہے وہ نص ہوتا ہے، یعنی کلام خود کیا چلایا گیا ہے، خود کلام کیا کہہ رہا ہے۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، پیچھے صحابہ، مہاجر و انصار، ہجرت کرنے والے، مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والے پہلے اور بعد میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والے، ان دونوں گروہوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے حتمی فیصلہ دیا۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی، یاد رکھنا۔ یہاں کوئی تاریخ لے کے آئے گا نا، ہم اس کو دیوار پہ ماریں گے اس کے خلاف ہوگی تو، کیونکہ نص پہلے ہے، قرآن پہلے ہے، تاریخ کو انسان نے لکھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ یہ ہوتی ہے گمراہیاں جو پھیروں میں لکھی جاتی ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے ذمہ غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں، لوگ الف با سیکھتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کان سے پکڑ کے لوگ لے جاتے ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے، او یہ تو ظلم ہو گیا، تو یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی طرف منسوب غلط بات ہے۔ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترکت فیکم
ثقلین وفی روایت اخری ترکت فیکم امرین. ارشاد فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو اہم ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو. شرط کیا ہے؟ مضبوطی سے تھامے رہو. ما تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک تم مضبوطی سے قرآن و سنت کو تھامے رہو گے نا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ چیز ہے اصل میں معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے، قرآن و سنت. ہاں کیا ہوتا ہے؟ کہانیاں سنائیں، کہانی اٹھا لیں ادھر کی کہانی کو، کیونکہ ہسٹری سے کہیں سے لکھے انسان کی غلطیاں ہوتی، ہزار انسان غلطیاں کرتا ہے. بھائی ہسٹری کو پکڑ کے بیٹھے، قرآن کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ جل شان قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس حتمی فیصلے کی طرف کیوں نہیں آتے جس پر سب کو اتحاد ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کو وہاں انکار کرنے والے قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں. بہت سے صحابہ میں کرتے ہیں انکار، صحابہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں. اصحاب النار و اصحاب الجنہ والی آیت نعوذ باللہ ان پہ لگا رہے ہیں. یہ ہے اصل گمراہی جو بعد میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. قرآن کو اس لیے اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، میری یاد میرے قرآن سے منہ پھیرا. اکثر مفسرین نے ذکر سے قرآن مراد لیا ہے. تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو کیا یہ اس کی زندگی کی معیشت، فائنینشل سسٹم، اس کی زندگی کا نظام بہت تنگ ہوگا. آج کیا شکوہ ہے؟ بڑی تنگی ہے جی، بہت بدحالی ہے. نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز کی توفیق نہیں ہے. ویسے کوئی وظیفہ بتائیں کہ ایسے چھو کرے اور گھر میں برکتوں کے انبار لگ جائے، اس طرح کی ہوتا ہے. بھائی فرائض کو چھوڑنے کے بعد آدمی کون سا وظیفہ کرتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ فرض چھوٹا ہوا ہے، گھر میں بلوست آ رہی ہے. ایک بے نمازی کی 70 گھروں پہ لعنت پڑتی ہے. تو جہاں سارا محلہ بے نمازی ہوا، گھر میں 4 بندے بے نمازی، ایک نمازی، تو کیا بنے گا اس گھر کا حال؟ اور اس پورے محلے اور ایریے کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب فرائض کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے لطیفے اور کہانیاں سنانے والے آرام سے بندوں کو گمراہی میں پھینک سکتے ہیں، آرام سے. آج گمراہی اسی وجہ سے معاشرے میں پھیلی ہے. ایک مسلمان کے 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقوں میں بانٹ گئی ہے امت، اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ. صرف غلط کہانیاں، اندھی جھوٹی کہانیاں لکھ کے گا کے بنا کے پیش کر دیں. عام بندہ اچھا اللہ، وہ آگے ان کو نیچے سے کفر پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کفر پہ. قرآن کو نہیں مانیں گے. قرآن جو اللہ فرماتا ہے یہ صراط ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ قرآن کا ہے، قرآن دکھاتا ہے. لیکن اس قرآن کی طرف کون آئے؟ وہ قرآن چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہسٹری میں سے جھوٹے واقعات اٹھا کے عوام میں پیش کیے جاتے ہیں، اور عوام کا حال یہ ہے کہ عوام بالکل آ رہی ہے، بے نیاز ہو گئی ہے، قرآن سے بے نیاز ہے. تو عام آدمی کو، عام آدمی مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ قرآن پاک کو صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھے، صحیح ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے. ورنہ ساری عمر کیا پتہ رہے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اتنے احکامات، 500 حکم دیے، 500 احکامات ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ نے کیا چیز حلال کی، کیا چیز حرام کی، کس چیز سے روکا، کس چیز کو منع فرمایا، کس چیز کو ناپسند فرمایا، کس کو حرام فرمایا، اپنے بارے میں کیا عقیدہ دیا، رسولوں کے بارے میں کیا دیا، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ دیا، خلفائے راشدین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، سارا قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. لیکن وہ تبھی پتہ چلے گا جب قرآن کو صحیح ترجمہ اور تلاوت سے پڑھا جائے، سنجیدگی کے ساتھ ٹائم رکھا جائے، 1 گھنٹہ رکھا جائے، آدھا گھنٹہ رکھا جائے، 5-10 آیتیں ترجمہ تفسیر سے روزانہ پڑھی جائیں، تب صحیح تفسیر کے ساتھ. غلط تفسیر ہے تو پھر گمراہی کا باعث ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تباہی ہے وہ. کیونکہ وہ قرآن نہیں ہوتا، بندے کی رائے ہوتی ہے. تفسیر قرآن یا تو قرآن کے ساتھ ہے، یا تفسیر قرآن بالحدیث ہے، یا دنیا کے جید ترین مفسرین جس پہ متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے، وہ تفاسیر قرآن و حدیث سے صحیح طریقے میں ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر آپ قرآن پڑھیں. قرآن بتا دیتا ہے. صراط الجنان فی تفسیر القرآن اردو کی لیٹسٹ تفسیر ہے، اردو میں، یعنی 7-8 پڑھا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7-8 کلاس والا بھی پڑھ سکتا ہے. سامنے لکھی گئی، اس کو لیں، اس کو پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، روزانہ 5 سے 7 آیتیں، 5 آیتیں کم از کم کر لیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ کے رکھ دیں. آپ دیکھیں ایسی برکتیں آتی ہیں. پھر یہ گمراہیاں تب آتی ہیں جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن جو سب سے وحی لائی، یعنی وحی لائی، یعنی اللہ ایک چیز ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہے بھائی، یہ حکم اس کے بارے میں،
انبیاء کے بارے میں یہ حکم ہے، رسولوں کے بارے میں یہ حکم ہے، صحابہ کے بارے میں یہ حکم ہے، اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ جب قرآن ہمیں بنا کے دے رہا ہے سب کچھ، اللہ نے کہہ دیا یہ ہے معاملہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ اہل بیت اور صحابہ ایک دونوں دشمن تھے، لیکن آج معاشرے میں ان کو غلط پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غلط گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے کبھی گمراہ نہ ہوئے۔ قرآن اللہ کے رسول فرما گئے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، قرآن و سنت کو جب مضبوطی سے تھامو رکھو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت اور تفسیر اور قرآن پہ عمل یہ جنت، سیدھی جنت دلاتا ہے۔ رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی و محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، اس حدیث پاک کو محمد بن یزید بن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام ترمذی نے، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، من قرأ القرآن، قرآن کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، غلط نہیں، جو تراویوں میں مل لگ کے پڑھا جاتا ہے وہ نہیں، ٹھیکہ ہوتا ہے جو آج کتنے کا ٹھیکہ کرنا ہے، 10,000 کا، 20,000 کا، کتنے کا بیچ دینا ہے، وہ پڑھا بھی اسی طرح جاتا ہے، ہزار غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، نعوذ باللہ، سن کے گناہ گار ہوتا ہے بندہ۔ من قرأ القرآن، فرمایا قرآن جس نے قرآن کو پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے، فاستظہرہ، اور اس کو یاد کر لیا، فحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حرام، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی اس پہ عمل کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، ایسے حافظ قرآن کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حافظ قرآن کو نہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا یا بیچ دیتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، ایسے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کیا فشفعوا فی عشرۃ من اہل بیتی قد وجبت لہ النار، اور اللہ اس کی شفاعت، اس کی سفارش اس کے اپنے گھر والوں کے ایسے 10 افراد کے حق میں قبول فرمائے گا جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی 10 کی شفاعت کر کے لے کے جائے۔ وہ جو خود باعمل ہے، بے عمل خارج ہے سے، قرآن پاک کو سمجھا، اس پہ عمل بھی کیا، حلال حرام کو جانا یعنی اس پہ عمل کیا، خود اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے 10 گھر کے افراد جو جہنمی ہو چکے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اس کی وجہ سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کی شفاعت، حافظ بامل کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ قرآن تو صرف ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل راضی فرماتے، ایک سفر میں ہم حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سعادت مندوں یعنی خوش بختوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہو، قیامت کے دن گرمی سے بچنا چاہتے ہو، تو فرمایا قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتے رہا۔ فرمایا یہ گمراہی سے بچنے کا مضبوط کلا ہے۔ اور دوسری روایت فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادات میں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی صاحب برکت ہے۔ تو جتنا قرآن پاک سے شغف ہوگا نا، سمجھنے کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، قرآن کا فیض بھی اتنا ملے گا، قرآن اتنا ہی فیض اس کو دے گا۔ پھر وہ بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ جب عمل کرتا ہے، نہ اس دنیا میں اس کو کبھی ناکامی ہوتی، نہ آخرت میں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں، چونکہ قرآن بھی ذکر الہی ہے، اور مطلقاً اللہ کی یاد، آقی میں صلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کر، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کو بھی کبھی ضائع نہ ہونے دے۔ حجات القلوب میں ایک روایت نقل کی گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھانے لگے تو اس کے کفن میں حرکت شروع ہو گئی، یعنی کفن حرکت کرنے لگا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا،
جب آپ قریب تشریف لے گئے کہ یہ کیا ہے، کفن کو ہٹایا تو ایک زہریلا سانپ اس کا خون چوس رہا تھا۔ آپ نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا نا سانپ کو، تو سانپ فصیح عربی زبان میں بول اٹھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ I testify there is none worthy of worship beside Allah and Muhammad Allah's messenger and beloved of Allah۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں اور اللہ کے سوا عبادت کوئی لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اے ابو بکر صدیق، آپ مجھے کیوں مارتے ہو؟ I am authorized from Allah for killing him۔ اس کو مارنے کے لیے میں اللہ کی طرف سے authorized ہوں، اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں اس کو مارتا ہوں اور اس کو قبر میں قیامت تک سزا دیتا رہوں، اسی طرح اس کا خون نوچتا رہوں، اس کو کاٹتا رہوں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا اس کے کیا گناہ ہیں؟ اس سانپ نے کہا کہ اس کے 3 گناہ ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ بے نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا، نماز نے پڑھی نہیں ہے، اور یہ دنیا میں کہتا میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اور قبر میں پھنس گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بے نمازی شخص تھا جس کا یہ انجام ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ قیامت تک میں اسی کو ڈستا رہوں، کیونکہ یہ بے نمازی تھا۔ اور سانپ ازدہے نے دوسرا کہا کہ دوسرے اس کا گناہ یہ ہے کہ علماء کی گفتگو سننے سے پسند نہ آتا ہے، وہ برا سمجھتا تھا۔ جیسے آج کل معاشرے میں حالات، علماء سے مراد وہ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، مستند بعمل علماء سے مراد ہے کہ ان کی محفل یا ان کی مجلس اس کو بری لگتی تھی تو وہ اسے نفرت کرتا تھا، اس کی یہ سزا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ بے نمازی تھا، تو اس کا یہ انجام ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قیامت تک قبر میں اس کو ڈنگ مارتا ہوں، اس کا خون چوستا ہوں۔ کتنی بڑی سزا ہے، یعنی اللہ کی یاد سے منہ پھیرنا تباہی کا باعث ہے۔ اور نماز بہت اہم ذکر ہے اللہ کا۔ ہم نماز میں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ ہم نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے باتیں کریں، تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو نماز ادا کریں، یہ اللہ کی ملاقات ہے۔ عام آدمی کسی افسر کو بھی ملنے جائے نا، دنیاوی افسر، کوئی کسی شعبے پہ ڈگری 19ویں گریڈ ہے یا 25واں گریڈ ہے، کوئی بھی، لوگ ایسے تیار ہو کے جاتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں لوگوں کی کامتی ہیں، ایسے نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، A1 ہو کے جائیں گے، 4 بجے صبح، کیا 3 بجے DTO پہ جائیں گے، کیونکہ دنیا کے ایک عام سے افسر کو اس نے منہ دکھانا ہے اور تیار ہو کے جانا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور صحیح بن سور کے جاتے ہیں، ہر لحاظ ہنسے اسے، چاہے رات جاگنا بھی پڑے نہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس کے حضور ہم سب آ کے اکٹھے ہوں گے اللہ کے دن، قیامت کے سارے حاضر ہوں گے، اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اور دنیا میں ہمارا کیا جواب ہے کہ ہم نماز کے لیے کیا اہتمام کر کے جاتے ہیں اللہ کے بعد، مسجدوں میں کیسا اہتمام کر، کیسا لباس پہن کے آتے ہیں، کیسی تیاری کر کے آتے ہیں، با امام آتے ہیں، ٹوپی رکھ کے آتے ہیں، اچھے لباس پہن کے آتے ہیں، سنبھل کے آتے ہیں، سنبھل کے آتے ہیں، غور سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہر نماز کے وقت زینت لے کے آیا کرو، بن کے آیا کرو میری بارگاہ میں، یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے، زینت کر کے آیا کرو۔ انگلش میں اس کو فیشن کہتے ہیں، عربی میں زینت کہتے ہیں، اردو ٹرانسلیٹ میں کہتے ہیں بن سور کے آنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بن سور کے آیا کرو، زینت لے کے آیا کرو، اچھا لباس پہن کے آیا ہو، کیونکہ یہ احکم المحکمین کی بارگاہ ہے، یہاں پہ اصل میں سب سے زیادہ بن سور کے جانے کی جگہ ہے، کیونکہ ہم اس کو ملنے چاہ رہے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو یہاں تو زیادہ بن سور کیا ہونا چاہیے، صحیح کر کے جم کے دل سے، تو اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اللہ فرماتا ہے زینت لے کے آیا کرو، بن کے آیا کرو، سور کے آیا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا جب دنیاوی بادشاہ کے سامنے آدمی اتنا سنبھلتا ہے اور سنبھل کے جاتا ہے تو خلاق عالم جل شانہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کے حضور بھی خوب بن سنور کے آئیں اور اچھے لباس میں آئیں اور پوری تیاری اور خوف و خشیت سے آئیں اور ایک فرض کو انتہائی دل لگی سے ادا کرنے کے لیے آئیں۔ یہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ذات ہے نماز، لیکن اس سے منہ پھیرنے کا انجام آپ ابھی سن چکے ہیں، روایت میں کتنا ہولناک انجام ہوا، لہذا اس کو
ٹاپ آف دی لسٹ رکھیں کہ ہماری فرض نماز نہ جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کافر بادشاہ تھا، انتہائی خوبصورت تھا، اور اس کی خوبصورتی کا یہ حال تھا کہ پردہ نشین عورتیں اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آتی تھیں، اور اللہ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا تھا۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، تشریف لائے، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دمشق کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور بصرہ کے عظیم پادری کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک مکتوب شریف لے کے یہی ہوئے تھے جو بادشاہ ہرقل، ہرقل لو پڑھا جاتا ہے، ہرقل لفظ نہیں، ہرقل بادشاہ کو یہ جا کے مکتوب نامہ بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں ان کو جا کے یہ پہنچا دے، یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ یہ ابھی چونکہ کافر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، جبریل امین علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کی شکل اختیار کر کے نورانی مخلوق بشری میں آتی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت مریم کی طرف جبریل امین کو بھیجا تو خالد سید الملائکہ نورانی مخلوق ہے، نورانی، فرشتے سارے نورانی ہیں، اس کا تو انکار کفر ہے، اس کا سب کا اتفاق ہے کہ سارے فرشتے نورانی ہیں، سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو خصوصاً۔ اب یہ جب مریم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبریل امین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتا ہے ہاں تو جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے کامل بشر بن گئے، نورانیت نہ رہی، فل بشر بن گئے تھے تو نورانی تبدیلی ہو گئی، یہ اللہ نے اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشریت اور نورانیت متضاد صفات نہیں ہیں، بشریت اور نورانیت ایک کی دو صفات ہو سکتی ہیں، لہذا ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کفر ہے، سید البشر ہے، اور سرکار کی نورانیت کا انکار یہ گمراہی ہے، کیونکہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جب جبریل امین ایسا آ سکتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لباس نورانیت میں حقیقت میں وہ ہیں، اور لباس بشریت میں دنیا میں بھیجے گئے۔ مریم علیہ السلام کی طرف جب ان کو بھیجا گیا، جبریل امین خالص بشر بن کے آئے، اب یہ بشریت ادھر نورانیت کی بشریت میں تبدیل ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی دہشہ قلبی کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام متشکل ہو کے آتے تھے، ان کی شکل اختیار کر کے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے اللہم اہدی دہشۃ القلبی، اے اللہ یہ کافر بادشاہ ہے دہشہ قلبی، اس کو تو نور اسلام کی ہدایت دے، ہدایت دے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل، ساری آل آف دی ہیومینٹی، ساری انسانیت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مرسیفل تھے، بہت رحم دل تھے، اس لیے تاکہ یہ ایمان لاتا ہے نا تو اس کی قوم کے 700 افراد اس کے ساتھ ایمان لے آتے، اور اس کے ایمان لانے سے ان کی نجات، جنت سے نجات تھی، اس لیے سرکار اکثر دعا فرماتے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، جبریل امین علیہ السلام کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کہ میں نے دہیہ قلبی کے دل میں نور ہدایت پیدا کر دیا ہے، اور وہ ابھی ابھی آپ کی بارگاہ میں آئے گا، سلام لانے کے لیے آ رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام خبر دے دی گئی، ادھر وہ دہشہ قلبی تیاری کر کے آیا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، چادر مبارک، اور نیچے زمین پہ بچھا دی۔ یہ دیکھیں مہمانی کیسی ہوتی ہے، عزت، ریسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس پر نہ چڑھیں کہ تو کافر ہے، تیرا خدا اور ہے، نہیں، دلائل سے بات کریں۔ وہ اسلام، غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو یہ طریقہ ہوگا، اس کے اوپر غصہ کریں یا چڑھ دوڑیں یا منہ پھیر لیں، نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو سر آنکھوں پہ بٹھائیں کہ اس کا ایمان بچے بیچارے کی جہنم کی آگ سے بچے، مسلمان ہو جائے، اللہ کو ماننے والا بن جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اتاری، زمین پہ بچھائی، کارپیٹ نہیں ہوتے تھے جو ہمارے نیچے یہ ابھی کی کارپیٹ ہے لاکھوں روپے کے، ایک نیچے مٹی والی زمین جو بہرام میں جس میں ہم چل رہے تھے گلیوں میں، وہی ایسی زمین مسجد میں ہوئی تھی، پانی بستا تھا، نیچے کیچڑ سا ہو جاتا تھا، یہ صفیں تھوڑی ہوتی تھی، صفیں کیا تو وی آئی پی کارپیٹ ہیں، پھر بھی لوگ نماز پڑھتے نہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، وی آئی پی سسٹم ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں پوچھو نا جو حالات مشکلات تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھائی،
اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، یعنی زمین پہ چادر اپنی بچھائی اور فرمایا بیٹھ جائے۔ دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، بلور آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا رہے ہیں اور فرمایا اوپر بیٹھو۔ اس نے جب یہ عزت افزائی دیکھی نا، اتنی ریسپیکٹ، اتنی عزت، اللہ اکبر، انسانیت کے لیے اتنی عزت ہے، تو اس نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کے چوم کر آنکھوں پہ لگائی، اٹھا لی چادر اور چوم کے آنکھوں پہ لگائی اور راہ قطار رونے لگ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کی میں نے بہت بڑے گناہ کر رکھے ہیں، اگر ان کا کفارہ جان دینے سے بھی ہوتا ہے تو میں جان دینے کی انتظار ہوں، سارا مال بھی اللہ کی راہ میں دینے سے ان کا کفارہ ادا ہو جائے تو میں دینے کی تیار ہوں، میں نے اتنے بڑے گناہ کر رکھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باعثرات پوچھا تیرے گناہ کیا ہے کہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں اپنے قوم اور قبیلے کا سردار اور بادشاہ تھا، قوم اور قبیلے کا سردار اور بادشاہ، اور لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں، اور میں اس بات سے نفرت کرتا تھا کہ کوئی مجھے کہے کہ فلاں فلاں بن فلاں دیجا قلبی کا داماد ہے، یعنی میں کسی کو داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنی 70 بیٹیاں ناحق قتل کر دی، 70 بیٹیاں مار دی کہ لوگ مجھے فلاں کا داماد نہ کہیں، یہ حال ہے، اتنا بڑے گناہ۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا، اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو سرکار نے توقف فرمایا، خاموشی فرمائی، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام وہی لے کے حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ اس دیجا قلبی کو کہہ دیں کہ کیا اللہ نے یہ 70 سال کفر کرتا رہا ہے اور 70 بیٹیوں کو ناحق قتل کیا ہے، کیا اللہ نے اس کے 70 سال کے کفر کو معاف نہیں کر دیا؟ اور جو اس کے 70 سال کے کفر کو ایک کلمہ توحید و رسالت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، تو کیا اس کے 70 بیٹیوں کے قتل کو معاف نہیں کر سکتا؟ وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محبت بھرا بخشنے والا پیغام مجلس کو سنایا تو سب زار و قطار ہونے لگے اللہ کی رحمت دیکھ کے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس کی ایک بار کی شہادت کی وجہ سے تو نے اس کے 70 سال کے کفر کو بخش دیا ہے، تو میری امت کی بہت سی شہادتوں کی وجہ سے، گواہیوں کی وجہ سے جو کئی بار وہ دیتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کی گواہیوں کی وجہ سے ان کو معاف کروا دے، یہاں تک کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء، بخاری و مسلم، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، اے حبیب ہم تجھے غمزدہ نہیں ہونے دیں گے۔